اگر کوئی بڑی شخصیت گرفتار ہوتی ہے تو آپ اس کی وکالت کریں گے؟ اگر وہ مجھے وکیل رکھے گا اور میری فیس دے گا تو میں کیوں نہیں کروں کتنی گا؟ فیس لیں گے؟ نواز شریف صاحب کی لیے کتنی فیس ہوگی آپ کی؟ تمہیں پتہ ہی ہے میرا تو فلور آف دی ہاؤس پہ میرا جو ہے فیس کا معیار تو خود لا منسٹر نے بیان کر دیا، جو میرا شاگرد بھی رہا ہے۔ نواز شریف ناراض نظر آتے ہیں کہ جو وہ تو نہیں ہے؟ نواز شریف تو بالکل وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں انٹیریئر منسٹر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بناؤ، اور نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر ڈپٹی پرائم منسٹر تو نے اس کو بنا دیا تو اگلا اس کا اہداف۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے گزشتہ دن کہا کہ اہم شخصیت کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے، کون جا رہا ہے جیل میں آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں تو یہی ہے جو کابرین حکومت کے، انہی میں سے جائیں گے، اور ان کے لیے بالکل یہ راہ ہموار ہے، اور اس لیے بھی ایک ہے یا دو یا تین ہے؟ یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب یہ ابھی تو ہم نے نواز شریف ناراض نظر آتے ہیں کہ وہ تو نہیں ہے؟ نواز شریف تو بالکل وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں انٹیریئر منسٹر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بناؤ، اور نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر ڈپٹی پرائم منسٹر تو نے اس کو بنا دیا تو اگلا اس کا اہداف پرائم منسٹر ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا کہ ویگو ڈالوں سے وہ بڑا تنگ آ چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے وہ خود کو تمر خان سمجھتا ہے۔ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ویگو ڈالا کلچر ختم ہونا چاہیے؟ میں تو آج آن دا فلور آف دی ہاؤس اس کی تعریف کی ہے، میں نے کبھی تعریف نہیں کی خواجہ آصف کی، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ ذرا ویگو ڈالے سارے ضبط کروائے۔ یہ جنیجو نے بھی کیا تھا، اس نے سارے بیوروکریٹس کی گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر ان کو سوزوکی پر کیا تھا۔ اگر کوئی بڑی اعظم نہیں رہا تھا وہ۔ اگر کوئی بڑی شخصیت، خواجہ آصف صاحب بہت اچھی بات کی ہے، یہ کر گزرو، تیری وزارت نہیں رہے گی، اگر یہ بھی تو وہ کروڑوں میں ہی ہوگی، آپ فکر نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے آپ وکیل بننا جا رہے ہیں ان کے؟ دیکھیں، آپ نے پیش رفت کرنی ہوتی ہے، ہم نے قوم کو اور ملک کو اور 25 کروڑ عوام کو اسی اذیت اور کرب میں تو مبتلا نہیں رکھا، کوئی نہ کوئی تو ہمیں جو ہے راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو ہم اپنے اصول پر قائم ہیں، ہم نہیں مانتے اس وزیر اعظم کو، یہ فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، لیکن ڈی فیکٹو تو وزیر اعظم ہے نا، اور اسے مقتدر حلقوں کی بھی اسے پوری پشت پناہی حاصل ہے، تو اس لیے بات تو کرنا پڑے گی۔ اگر ہم نے جو ہے عوام کو اس اذیت اور کرب سے نکالنا ہے اور ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ کمپرومائز ہو جائے، کمپرومائز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا، میرا مرنا جینا یہی ہے، میں عوام کو حقیقی آزادی عمران خان تو ڈٹا ہوئے، لیکن آپ لوگ کیوں نہیں ڈٹے ہوئے ابھی تک؟ اور کیا کریں، مجھے بتائیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، آج بھی تقریریں سن لیں اور ساری۔ پہلے کہا کہ کے پی کے کا بجٹ نہیں منظور ہوگا عمران خان کے بغیر، پھر وہ بھی منظور کر لیا، پھر کہا 3 مہینوں کے لیے ہوگا، وہ پھر پورے سال کے لیے کر لیا، یہ دورہ معیار نہیں ہے؟ او بھائی، یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں، آپ پریشر ایگزرٹ کرتے ہو کہ ہمیں ملنے دیں، ہمیں کوئی کریں، لیکن اگر وہ بضد ہوتے ہیں تو ہم نے صوبہ ان کے حوالے تو نہیں کرنا ہے۔ اگر صوبے کا بجٹ نہیں ہوتا تو آپ کو بھی پتہ ہے اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ وہ یا گورنر راج لگا دیں گے یا صوبہ ٹیک اوور کر دیں گے۔ ہم اپنی حکومت اس وقت جو ہے لوگوں نے اتنا ہیوی مینڈیٹ دیا ہوا ہے اور وہاں حکومت ہے، ہم اس حکومت کو بھی ضائع کر دیں۔ تحریک انصاف نے ابھی تک کیا پریشر بلڈ کیا ہے اس حکومت پہ؟ ابھی تک پریشر تو ان کو جتنی لان تان ہو رہی ہے، ذرا جا کر دیکھ لیں عوام کے اندر، ان کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے تو کہا ہے کہ بغیر ڈالوں کے، بغیر رینجرز کے، بغیر پولیس کے، بغیر گلوں بٹوں کے یہ کوئی لے کر نہیں، دنیا میں تو ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، امریکہ تعریفیں کر رہا ہے، ساری دنیا تعریفیں کر رہی ہے، ایران امریکہ مذاکرات میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ارے بابا، ستودہ جاہلاں جاہل باشد، یہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ تعریفوں کی بات کر رہے ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اٹلی کی وزیر اعظم سے کیا ہے، میلونی سے، شرم آنی چاہیے اس کو۔ یہ بین الاقوامی سپر پاور کا یہ صدر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ منتیں کر رہی تھی یہ وزیر اعظم اٹلی کی جارجیا میلونیا کہ جی میرے ساتھ ایک تصویر کھینچ لو، اور اس نے وہ چپیڑ ماری ہے، اس نے کہا بکواس کر رہا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ، اپنی یہ پاپولیرٹی کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اپنی کرسی کو سنبھالے۔ تو ایسا شخص جو پاگل، نیم پاگل ہے، اس کی تعریف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، مجھے بتائیں۔
سو اگر وہ جو ہے بار بار یہاں تو ISPR DG ISPR وہ روز ہر ہفتے بھاشن دیتا ہے اتنے بڑے بڑے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے وہاں عاصم منیر؟ وہاں سیاست نہیں کر رہا تو کیا ہے؟ یہ فوجی اس کا کام ہوتا ہے؟ یہ بھائی یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. ڈپلومیسی جو ہے یہ ڈپلومیٹس کا کام ہوتا ہے یا فوجی چیف کا نہیں کام فوسا ہوتا صاحب ہے؟ انہوں نے غیر جانبدار ہو کے جنگ تو رکوائی. اگر تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتی ہے, وہ یہ مذاکرات کامیاب کروا کے پاکستان آتے ہیں, تو آپ استقبال کریں گے ان کا؟ پاکستان کو تو ہم کریڈٹ دے سکتے ہیں, ان کا استقبال کس چیز کا؟ اپنے ملک میں تو وہ آزادی دیتے نہیں ہیں, اپنے ملک میں تو چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے, اپنے ملک میں تو عورت اور دادے بیٹی کو سعد اللہ MNA کی 16 سالہ بیٹی کو اغوا کر کے کہا کہ تمہارا وائرل کرتے ہیں. یار لوگوں کے گھر تباہ کر دیے, لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے. یہ اس طرح کے کردار پر ہم ویلکم کریں گے؟ سبحان اللہ. باقی رہا یہ ہے کہ وہ اپنا کام کریں, ہم تو اس کو ویلکم کریں گے کہ اگر وہ اپنا بیرکس میں جا کر پاکستان کا دفاع کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے گزشتہ دن کہا کہ اہم شخصیت کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے. کون جا رہا ہے جیل میں آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں تو یہی ہیں جو کابرین حکومت کے, انہی میں سے جائیں گے, اور ان کے لیے بالکل یہ راہ ہموار ہے. اور اس لیے بھی ایک ہے, یہ دو یا تین ہے؟ یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جب یہ ابھی تو ہم نے نواز شریف ناراض نظر آتے ہیں کہ وہ تو نہیں ہے. نواز شریف تو بالکل وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں انٹیریئر منسٹر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بناؤ, اور نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر ڈپٹی پرائم منسٹر تو نے اس کو بنا دیا تو اگلا اس کا اہداف پرائم منسٹر ہوگا. خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیے کہ ویگو ڈالوں سے وہ بڑا تنگ آ چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جو بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے وہ خود کو تمر خان سمجھتا ہے. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ویگو ڈالا کلچر ختم ہونا چاہیے؟ میں تو آج آن دا فلور آف دی ہاؤس اس کی تعریف کی ہے, میں نے کبھی تعریف نہیں کی خواجہ آصف کی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, یہ ذرا ویگو ڈالے سارے ضبط کروائے. یہ جنیجو نے بھی کیا تھا, اس نے سارے بیوروکریٹس کی گاڑیاں, بڑی بڑی گاڑیاں لے کر ان کو سوزوکی پر کیا تھا. اگر کوئی بڑی شخصیت نہیں رہا تھا وہ, اگر کوئی بڑی شخصیت خواجہ آصف صاحب بہت اچھی بات کی ہے, یہ کر گزرو, تیری وزارت نہیں رہے گی. اگر کوئی بڑی شخصیت گرفتار ہوتی ہے تو آپ اس کی وکالت کریں گے؟ اگر وہ مجھے وکیل رکھے گا اور میری فیس دے گا تو میں کیوں نہیں کروں گا؟ کتنی فیس لیں گے؟ نواز شریف صاحب کی کتنی فیس ہوگی آپ کی؟ تمہیں پتہ ہی ہے میرا تو فلور آف دی ہاؤس پہ میرا جو ہے فیس کا معیار تو خود لا منسٹر نے بیان کر دیا, جو میرا شاگرد بھی رہا ہے, تو وہ کروڑوں میں ہی ہوگی, آپ فکر نہ کرو. اس کا مطلب ہے آپ وکیل بننا جا رہے ہیں ان کے؟ دیکھیں